اللہ کے پیاروں میں شامل ہو گئے۔ اگر زندگی ایسے گزری پھر تو مبارک ہو، اور اگر زندگی جانوروں کی طرح گزری، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان اٹھا کے گھر میں لے آنا اور سمجھنا یہی زندگی ہے، تو پھر کہا جائے گا چکھو ذوقوا مس سقر، چکھو آگ کے عذاب کو۔ ایک گناہگار شخص ابراہیم بن ادہم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجھے کچھ نصیحت کیجئے، میری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی۔ اس واقعے پر اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو یہ واقعہ، یہ باتیں اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کا امتحان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا میری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی، مجھے نصیحت کیجئے، مجھے کچھ سمجھائیے۔ تو کہنے لگے میں تجھے 5 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے، اگر تیرا دل تجھے گناہ کی طرف لے کر آئے، اللہ کی بغاوت کی طرف لے کر آئے، تو کر، ایک شرط پر، جس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر چیز تو اللہ کی دی ہوئی ہے، گندم اللہ اگاتا ہے، ہم تو زمین کے اندر دانے ڈال کے، مٹی ڈال کے دفن کر کے آ جاتے ہیں، ان انگوریوں کو اگانے والا تو اللہ ہے، بارش برسانے والا تو اللہ ہے، پھل پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، ہوا اللہ نے بنائی ہے، سورج اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جن بد نصیبوں کو صرف جمعے کی نماز نصیب ہوتی ہے وہ سوچے اللہ کے لیے، کیا ہماری یہ آنکھیں صرف جمعے والے دن کام کرتی ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کے اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا روٹی ہم صرف جمعے والے دن کھاتے ہیں، باقی پورا ہفتہ کھانا نہیں کھاتے؟ باقی پورا ہفتہ ہم پانی نہیں پیتے؟ باقی پورا ہفتہ ہم سانس نہیں لیتے؟ باقی پورا ہفتہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہمارا کان، ہمارا ناک، ہمارا دل، ہمارے گردے پھیپڑے، ہمارا جسم وہ حرکت میں نہیں رہتا؟ کیا یہ صرف ایک دن کام کرتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بس جمعے کی نماز پڑھ لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اتنے زیادہ حاجی لکھ لکھ بننے کی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ بوڑھا میں جب بڑھاپے میں جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر مسجد ہوگی، گھر ہوگا، مصلی ہوگا، کچھ اور کرنے کے قابل تو رہیں گے نہیں، اس وقت اللہ 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 کر لیں گے، ابھی تو جوان ہوں اور بہت کچھ کرنے کا ٹائم باقی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا اگر گناہ کرنے کا دل چاہے، اس اللہ کی نافرمانی کرنے کا، اس کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہا پھر کیا کھاؤں گا؟ اگر اس کا رزق چھوڑ دیا کیا کھاؤں گا؟ ہوا اس کی ہے، پانی اس کا ہے، رزق اس کا ہے، پھل اس کے ہیں، میوے اس کے ہیں، ہر چیز تو اس نے پیدا کی۔ کہا اس کا کھاتا ہے، اس کا کھاتا ہے اور پھر اس کو ناراض کرتا ہے۔ اپنے دروازوں پر جن کے لیے اللہ نے جس جس موقع پر اجازت دی ہے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے، سیکورٹی کے لیے، لوگوں نے کتے پالے ہوئے ہوتے ہیں نا، 2 ٹائم کی روٹی ڈالتے ہیں، ہڈیاں ڈالتے ہیں، اس کو بچا ہوا کھانا پھینکتے ہیں، کبھی وہ کھانا کھا کر بے وفائی بھی کرتا ہے، دشمن کے سامنے کیسا پڑتا ہے، کیسے حفاظت کرتا ہے، آپ کے قدموں میں کیسے اپنے منہ کو زمین پہ لگاتا ہے، دم کو ہلاتا ہے۔ ایک ٹائم روٹی آپ نہ دو وہ بھوکا بیٹھا رہے گا لیکن آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا اس جانور سے بھی ہمیں کوئی نصیحت نہیں ملتی؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، عزت دی ہے، رزق دیا ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، نعمتیں دی ہے، رزق دیا ہے، ایک ایک چیز اللہ کی عطا کردہ ہے، لیکن یہ ماتھا اس اللہ کے لیے زمین پہ رکھتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا اس کا کھا کر پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ کہا دوسری بات سنائیے، کہا اگر نافرمانی کرنے کا جی چاہے تو اللہ کے ملک سے، اللہ کے علاقے سے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سے کہیں اور چلا جا، کہیں اور جا کر نافرمانی کر، اللہ کی دی ہوئی چھت استعمال نہ کر، اللہ کا دیا ہوا فرش استعمال نہ کر۔ کہا سبحان اللہ، اور کہاں جاؤں؟ میں تو کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ کہا اس کے گھر میں رہتا ہے، یہ گھر ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے دسترخوان سے کھانا کھاتا ہے، پھر اس کو ناراض کرتا ہے۔
کہا تیسری بات بتاؤ، کہا جب گناہ کرنے کا جی چاہے وہاں جا کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے، وہاں جا کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے۔ وہ کہنے لگا سبحان اللہ، ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ سکے؟ کالی چیونٹی کالی رات کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو وہاں پر دیکھ رہا ہے، اس کا رزق دے رہا ہے، اس کے پاؤں کی دھمک اپنے عرش پہ سن رہا ہے۔ ایسی تو کوئی جگہ نہیں جہاں میں اللہ سے چھپ جاؤں۔ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کا امتحان لیتے ہوئے ہر کسی کو ایک ایک مرغی یا کبوتر پکڑایا، جاؤ اس کو ذبح کرو، لیکن شرط لگائی کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ہر شاگرد چھپ چھپ کے کونوں خدروں میں بیٹھ کے ذبح کر کے لے آیا، ایک زندہ سلامتی لے آیا۔ جگہ تجھے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو زندہ کیوں لے آیا؟ کہا آپ نے شرط ہی ایسی لگائی، میں جہاں بیٹھ کر چھری چلانے کے لیے ابھی ہاتھ اٹھاتا میرا دل فوراً کہتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ استاد کی شرطی وہاں کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں۔ کہا جب تو مانتا ہے اللہ تجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، میرے نبی کی سنت کو شیو کرنے والوں، جب تمہارا یہ ہاتھ رسول کی سنت کے قتل کے لیے بلند ہوتا ہے، کیا تمہیں اللہ نہیں دیکھتا؟ اللہ کے لیے سوچنا، بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا۔ آج تو بیوی کی رضامندی کے لیے یہ جرم کر رہے ہو، قوم قبیلے کی رضامندی کے لیے یہ جرم کر رہے ہو، کل رب کے دربار میں کس منہ سے کھڑے ہوگے؟ کہا ہر جگہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہا اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا دیا ہوا کھاتا ہے، اور وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، یہ تینوں باتوں پر یقین ہے، پھر بھی اس کو ناراض کرتا ہے۔ انسان کسی کے گھر میں مہمان جائے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، انسان کسی کے گھر میں مہمان جائے اور اس کی بیٹھک میں بیٹھ کر مجلس میں بیٹھ کر دسترخوان لگ جائے، کھانا بھی آ جائے، انہی کے گھر میں کھانا کھا کے رات کو سو بھی جائے، اور اسے پتا ہے کہ اس نے ایسے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، وہ اندر بیٹھ کے مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرنے کی کوشش کرے گا؟ اوریجنل قسم کا ڈاکو بھی ہوگا تو، لیکن چوری کی کوشش پھر بھی نہیں کرے گا، پتا ہے وہ دیکھ رہا، اس کے سامنے بڑا شریف بن کے کھڑا ہوگا، اور جب پتا لگے کوئی نہیں دیکھ رہا بندہ تبھی ڈنڈی مارتا۔ اللہ یہ یقین ہمیں عطا فرما دے کہ ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا۔ کہا جب مانتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کھا بھی اس کا رہا ہے، چھت اور فرش بھی اس کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، اور وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، پھر بھی نافرمانی کرتا ہے۔ کہا چوتھی بات بتائیے، کہا جب موت کا فرشتہ آئے، ابھی تو تیری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ ہے، نہ اللہ کی محبت کا علم ہے، نہ رسول اللہ کی محبت کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اپنی مرضی کی جانوروں والی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آئے نا اور تجھے کہ چل تیاری کر، روح کو باہر نکال، تو اسے کہنا چاٹ کھلو جا، تھوڑی دیر کے بعد آنا، میں نے اپنی ساری زندگی جو گناہوں والی گزاری ہے اس سے معافی نہیں مانگی، مجھے معافی مانگنے دے۔ موت کے فرشتے کو روک دینا، معافی مانگ لینا، سچے دل سے توبہ کر لینا، کچھ نیک اعمال کر لینا، اور اسے ہفتے دو ہفتے کا ٹائم دے دینا، یہ ہفتہ دو ہفتہ خوب نیکیے کر کے گزارنا، معافی مانگ کر گزارنا، تاکہ تو پاک صاف ہو جائے، اور فرشتہ تجھے جب لے کر جائے سیدھا جنت میں چلے جائے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ اختیار کس کو ہے کہ موت کا فرشتہ آئے اور وہ کہ میرا آج جانے کا پروگرام نہیں ہے؟ موت کا اختیار تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کی طرف سے جب موت کا وعدہ پڑے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحے کی نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی۔ کہا سبحان اللہ، اس کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کا دیا ہوا کھا رہا ہے، وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، اور جب وہ تجھے گرفتار کرنا چاہے، پکڑنا چاہے، تو اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا، پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ کہا چوتھی اور آخری، پانچویں اور آخری بات بتاؤ، کہا جب قیامت کے دن اللہ تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے، اور فرشتے جہنم کے تیری بازو پکڑ کے تجھے کھینچ کے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہو، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو، 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کے اسے
जहन्नम के गड़ों में फेंक दो। जब फरिश्ते तुझे जहन्नम में ले जा रहे हो तो कहना मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है जहन्नम में जाने का, मुझे छोड़ दो, मैं तो जन्नत में जाना चाहता हूं। फरिश्तों से हाथ छुड़वाकर भागकर जन्नत में चले जाना। उसने कहा सुभान अल्लाह, ये किसका इख्तियार है कि फरिश्ते उसको जहन्नम में ले जाएं? अल्लाह जहन्नम में जाने के उसके लिए आर्डर जारी कर दे और वो हाथ छुड़ाकर भागकर जन्नत में जाए। कहा सुभान अल्लाह, मानता है कि तू अल्लाह के दिए हुए घर में रह रहा है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खा रहा है, अल्लाह तुझे हर हाल में देख रहा है। जब तुझे गिरफ्तार करना चाहे, उठाना चाहे, पकड़ना चाहे, मौत देना चाहे, तू भाग भी नहीं सकता, बच भी नहीं सकता। और जब वो तेरे लिए जहन्नम के फैसले करे, तू फरिश्तों से बचकर जन्नत में घुस भी नहीं सकता। ये सारी बातें तू मानता है, फिर भी गुनाह करता है। उसने कहा मेरे लिए इतनी ही नसीहत काफी है। ऐ इब्राहिम बिन अदहम, मैं आपके हाथ पर अपनी तौबा का ऐलान करता हूँ, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। आज के बाद मैं हर वो काम करूंगा जिससे अल्लाह राजी होगा और हर उस काम से बचने की कोशिश करूंगा जिससे अल्लाह नाराज होगा। तो लोगों, अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को देखो, अपने दिन के 24 घंटों को देखो। आज का दिन बिस्तर पे सोते हुए हिसाबो किताब लगाओ। कई लोग नए नए आते हैं ना इंडिया पाकिस्तान से, तो सोते हुए हिसाब लगाते हैं आज कितने रियाल खर्च हुए। मिसाल के तौर पे अगर 20 रियाल खर्च हो जाएं तो उसको 20 नहीं काउंट करते, 20 पाकिस्तानी होगा तो 20 से ज़रब देगा, अच्छा आज तो 400 रुपया लग गया। यह हिसाब लगता है, यह हिसाब भी लगाओ। 24 घंटों में कितने घंटे अल्लाह को राज़ी किया है, कितने घंटे शैतान को राज़ी किए हैं, कितने सांस मुझे जहन्नम की तरफ करीब कर रहे हैं, कितने सांस मुझे जन्नत के करीब कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पे रखे, मौत दे तो इस हाल पे दे, अल्लाह हमसे राज़ी हो और हम अपने अल्लाह से राज़ी हों। ये एक भाई ने दुआओं की दरख्वास्त की है, किसी परेशानी में है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसकी परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह हमें जिंदा रखे, ईमान पर रखे, मौत दे तो इस हाल में दे, अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह से राज़ी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।